بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں عثمان خان۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سے خوش بھی ہوں گے، محفوظ بھی۔ آج بہت اہم ڈیولپمنٹس ہمارے پاس ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کی کوششیں تو کافی عرصے سے جاری تھی، لیکن بالآخر کل انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے اوپر مونس الہی ان کے بیٹے کا کیا رد عمل ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اس پر کیا رد عمل دیا ہے، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور مائنس عمران خان پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان کو مائنس کرنے کے فارمولے پر ابھی بھی کام جاری ہے، یہ بھی ہم اپنے بلاگ میں ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں بھی۔ اور پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے قریب IMF کا پروگرام نامکمل ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور وفاقی حکومت نے اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے آپسی مشاورت اندرون خانے اندر بند کمرے میں ملاقاتیں شروع کر لی ہیں، اور اس پر ڈسکشن جاری ہے۔ اس پر میٹنگز جاری ہیں اسلام آباد میں کہ اب کیا کیا جائے، اسمبلیاں توڑ دی جائیں، سارا ملبہ نگران حکومت پہ ڈال دیا جائے۔ تو اس قسم کے بیک ڈور پر معاملات ہیں جو کہ اندرون خاتے کے اپنے ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ مائنس عمران کا فارمولہ کافی ٹائم سے جاری ہے۔ اس پہ پہلے جہانگیر ترین کو لانچ کیا گیا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کیا جائے اور عمران خان کے مد مقابل لایا جائے، تو اس میں یہ ناکام ہوئے ہیں، عمران خان کو نہیں یہ ہرا پائے، اور پھر انہوں نے کوشش کی کہ دوسرا فارمولہ نمبر 2 اپنانے کی کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دیا جائے، تو اس پہ بھی انہوں نے کام کیا، ان کے مدد توڑنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں کوئی خاصی تبدیلی نہیں آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کہیں کمزور ہوئی ہو۔ تو کچھ دنوں سے یہ سلسلہ پکڑ دکڑ کا تھم گیا تھا۔ اس کے پیچھے کی کیا سٹوری تھی وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے سٹوری یہ تھی کہ بیک ڈور پر یہ مشاورت جاری تھی، فواد چودھری بھی جس کا ایک مورا تھے کہ بیک ڈور پر یہ بات چیت کی جائے اور آپس میں مل کر مائنس عمران کر پاکستان تحریک انصاف کو چلایا جائے۔ تو اس پر کوشش کی گئی، شاہ محمود قریشی کو اس کی باغ دوڑ دینے کی آفر کی، اور جو کہ شاہ محمود قریشی نے انکار کر دیا اور کپتان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہونے کا اعلان کیا، جس سے یہ فارمولہ نمبر 2 بھی ناکام ہو گیا اور منہ کی کھانی پڑی، اور اب فارمولہ نمبر 3 جاری ہے، جس کا پکڑ دکڑ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، جس میں پرویز الہی کو کل گرفتار کر لیا گیا۔ یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور اس پر آپ کو ایک اس کا سین بتا دوں کہ یہ کس طرح سے گرفتاری کی گئی ہے۔ پرویز الہی کو ان کے گھر کے باہر سے گرفتار کیا گیا، ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے، جس کی فوٹیج آن ریکارڈ ہے، شیشے توڑے گئے، اور بیچ میں گاڑی میں خواتین بھی تھی، تو ایک بہت ہی غلط طریقہ اپنایا گیا۔ اگر گرفتاری کرنے کے لیے وارنٹ موجود تھا تو طریقہ کار تو یہ تھا کہ انہیں وارنٹ دکھاتے اور آرام سے گرفتار کر کے چلے جاتے، تو اس میں مزاحمت دیکھنے میں آئی ہے جو کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے بھی رد عمل آیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ قابل نفرت اور قابل مذمت واقعہ ہے، یعنی کہ قابل نفرت اتنا سخت بیان دیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے۔ اور دوسری جانب مونس الہی کی جانب سے یہ رد عمل آیا کہ پرویز الہی جو ہیں، جو اب پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، کپتان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، ہم پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہی چیز مونس الہی نے کہا کہ دوبارہ سے میری والدہ اور والد انہوں نے کچھ دن پہلے دہرائی تھی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، یہ مجھے گرفتار کریں گے لیکن ہم نے جھکنا نہیں ہے۔ تو پرویز الہی اور مونس الہی کی جانب سے یہ واضح پیغام ہے کہ آپ گرفتاریاں کرنی کر لیں، جھوٹے مقدمات بنا لیں، لیکن ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ہم کپتان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب دوسری جانب دیکھیں تو زمان پارک میں دوبارہ سے رونقیں لگ گئی ہیں۔ کپتان کی حفاظت کے لیے ایک نئی فورس آ گئی ہے، کالے کوٹ والی فورس، یعنی کہ پاکستان کے وکلا میدان میں اتر چکے ہیں، اور جو کہ خود اب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی حفاظت کریں گے، اور دوبارہ سے رونقیں لگ گئی ہیں زمان پارک میں۔ اب دوسری جانب اگر نظر ڈالیں تو پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، جس طرح مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ اگر IMF ہمیں یہ پروگرام نہیں دیتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اور IMF کی شرائط بہت سخت ہے، اور حکومت اس کو ماننے سے انکاری ہو چکی ہے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ
इसी प्रोग्राम को अधूरा ही ख़त्म कर दिया जाए। अंदरूनी खाते ये इनकी मुलाकातें जारी हैं और ये मीटिंग्स हो रही हैं कि अब क्या स्ट्रैटजी अपनाई जाए, कि किस तरह से इसे किया जाए। तो जो अंदर की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके आपस में ये मीटिंग्स जारी हैं कि अवाम दोस्त बजट पेश करते ही असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ और ये सारा मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दिया जाए, ताकि हम ऐसा बजट दे के चले जाएँ कि अवाम को हम मुंह दिखाने के काबिल हो, उनसे वोट लेने के काबिल हो, हम अवाम में उतर सकें, इलेक्शन में उतर सकें और अवाम से नज़रें मिला सकें। बाकी जो भी मलबा सारा है वो निगरान हुकूमत के साथ डाल देंगे और उसको निगरान हुकूमत भुगतेगी। हम एक अवाम दोस्त बजट पेश करके असम्बलियाँ तोड़ दें। ये सारा सिनेरियो है। अब इसमें ये देखें कि IMF की जो शराइत है वो तो मानने से इनकार कर दिया पाकिस्तान की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये कहना कि आप रूल ऑफ लॉ कायम करें, अपने आइन और कानून की पासदारी करें। और जब ये हुकूमत को कहा जाता है तो हुकूमत कहती है कि हमारे अंदरूनी मामले में इंटरफेयर किया जा रहा है, जबकि ये एक बिल्कुल दुरुस्त बात की जा रही है कि आप अपने आइन को फॉलो करें, आप अपने आइन पर चलें और फिर हमारे साथ आप आएँ, बात करें, मुज़ाकरात करें और हम तैयार हैं। लेकिन हुकूमत बाज़िद है और हुकूमत का कहना है कि हम इस प्रोग्राम को अधूरा यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम IMF से अब कर्ज़ नहीं लेंगे। तो ये सारा सिनेरियो है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब करीब है। तो इसमें तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि मिल बैठ कर मुशावरत से एक लाहे अमल तय करें और मुल्क को सही समत में लेकर चलें।